اسلام آباد کا سندھ ہاؤس میدان جنگ بن گیا۔ تحریک انصاف کے MNAs اور کارکنوں کا منحرف ارکان کے خلاف مظاہرہ۔ کارکن دروازہ توڑ کر سندھ ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ ناراض ارکان کے خلاف نعرے بازی۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے کہا گرفتار 13 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ MNAs فہیم خان اور عطا اللہ خان بھی تھانے پہنچ گئے۔ شہباز گل ارکان قومی اسمبلی کو لے کر چلے گئے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ ہاؤس پر حملہ قرار دے دیا۔ آصف زرداری نے کہا عمران خان نے وفاقی تشخص کو ٹھیس پہنچائی، نمبرز پورے ہیں تو ایوان میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ بلاول بھٹو بولے قانون ہاتھ میں لینے والے لوگ نہیں لیکن جانتے ہیں سرکش عناصر سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ عمران خان اپنی شکست دیکھ کر بھوکلا چکے ہیں، اوچھے ہتھ کنڈوں سے 172 ارکان کی حمایت نہیں ملے گی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا چند ہفتے پہلے ایک رابطہ ہوا لیکن اس کے بعد نہیں۔ نون لیگ اور اپوزیشن سے کسی نے نہیں بتایا کہ کسی کی کال آئی۔ آرمی چیف کی مدت میں توسیع یا نئی تعیناتی کا طریقہ کار ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق ملکی مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ میرے ہر آرمی چیف سے اچھے تعلقات رہے۔ نواز شریف کے ادوار میں اسلام آباد اور پنڈی میں پل کا کردار ادا کرتا رہا۔ وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ نام لینے پر آصف زرداری اور فضل الرحمان کا ممنون ہوں۔ بلاول بھٹو نے کہا ہمارا مقصد حکومت کو گرانا نہیں، غیر جمہوری شخص کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ عمران خان اکثریت کھو چکے ہیں، دہشت پھیلا رہے ہیں۔ MQM کے تمام مطالبات مان چکے ہیں۔ متحدہ کو ہم پر اور ہمیں ان پر بھروسہ ہے۔ عدم اعتماد کے بعد نون لیگ کا حق ہے کہ اپنا وزیر اعظم لائے۔ 2018 کے الیکشن کو دہرانا نہیں چاہتے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 کا دائرہ کار وسیع، ریڈ زون کے ساتھ 1 کلومیٹر کا علاقہ بھی ریڈ زون قرار۔ سندھ ہاؤس جانے والا راستہ بند کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کو ریڈ زون میں الرٹ رہنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا واقعہ اسلام آباد پولیس کی کوتاہی ہے، پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو لوئر ڈیر میں جلسہ کرنے پر 50,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے 22 مارچ تک جرمانہ جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز نے کہا حکومت تو نہیں بچا سکتے، بچی کچی عزت تو وہی بچا کے نکل جاؤ۔ آپ منتخب حکومت تو ہے نہیں کہ ڈٹ جاؤ، اس لیے اب غنڈہ گردی کا ہی آپشن رہ گیا ہے، لیکن یہ بھی ہمیشہ الٹا ہی پڑتا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا سندھ ہاؤس کو نیا چانگا مانگا بنائیں گے تو عوام کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سندھ ہاؤس حساس علاقے میں ہے جہاں چیف جسٹس ہاؤس، وزراء کالونی اور اہم رہائش گاہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ لوٹوں کو کہیں اور شفٹ کر لیں۔ پورا مہینہ تماشا لگا رہے گا، ہم کس کس کو روکیں گے۔ سندھ ہاؤس پر حملہ کرنے والے MNAs کو پولیس نے گرفتار کیا یا خود تھانے گئے؟ شیخ رشید، شہباز گل اور پولیس کے بیانات میں تضاد۔ شیخ رشید نے کہا MNAs کو گرفتار کرنے کی ہدایت دی۔ شہباز گل بولے ارکان اسمبلی کو شخصی ضمانت پر رہا کرایا گیا۔ پولیس نے FIR میں فہیم خان اور عطا اللہ خان کا نام درج نہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا اپوزیشن کا -1 کا مطالبہ کسی صورت پورا نہیں ہوگا۔ -1 جیسے مطالبات سے ہم مزید مضبوط ہوں گے۔ ایسے اقدامات کریں گے کہ مستقبل میں کسی کو ہارس ٹریڈنگ کی جرات نہیں ہوگی۔ تمام تر حکومتی وسائل ہونے کے باوجود کسی قسم کی خرید و فروخت میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہم حق سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں، زمین خریدنے کے دھندے میں شامل نہیں ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا سندھ میں گورنر راج لگانے کا چیلنج، کہا عمران خان ہمت ہے تو گورنر راج لگا کر دکھاؤ، کل نہیں بلکہ آج گورنر راج لگاؤ، ہم سب اسلام آباد آ کر آپ کو جواب دیں گے۔ وفاقی حکومت کے سندھ میں گورنر راج لگانے کے موقف میں تضاد۔ شاہ محمود قریشی نے کہا سندھ میں گورنر راج لگانے کا ارادہ تھا نہ ہے، بلاول بھٹو زرداری پریشان نہ ہو۔ فواد چودھری بولے شیخ رشید نے جائز طور پر گورنر راج کی تجویز دی تھی، ابھی گورنر راج نہیں لگا رہے، تجویز پر غور کریں گے۔ مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے خوشخبری، بجلی 5 روپے فی یونٹ سستی۔ نیپرا نے وزیر اعظم کے مراعاتی پیکج کے تحت منظوری دے دی۔
ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم نے کہا صارفین سہولت سے جون تک مستفید ہوں گے۔ اسلام آباد میں موسم کی کروٹ، مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری، تیز ہواؤں کے باعث کئی علاقوں میں بجلی بند کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، مختلف حادثات میں ایک بچہ جاں بحق، 13 افراد زخمی ہو گئے۔ پشاور، مردان، شانگلہ، لنڈی کوتل، جمرود سمیت کئی شہروں میں بادل برسے۔ نوشہرہ، ثوابی، مردان میں ژالہ باری، بارش کا سلسلہ اتوار تک جاری رہنے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے کی انتظامیہ کو حفاظتی اقدامات اٹھانے کی وارننگ۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، تحریک عدم اعتماد اور حالیہ ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ تحریک انصاف کے مزید 2 ارکان اسمبلی ناراض۔ مظفر گڑھ سے منتخب عامر طلال گوپانگ نے کہا عمران خان نے 4 سال میں ہمارا کوئی کام نہیں کیا، ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالوں گا۔ بھکر سے منتخب افضل ڈانڈلا بولے نون لیگ سے دیرینہ سیاسی اور خاندانی تعلقات ہیں، تحریک عدم اعتماد پر ووٹ ڈالوں گا۔ تحریک انصاف کے منحرف ارکان سے واپسی کی اپیل، سخت نتائج بھگتنے کی وارننگ بھی دے دی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہمارے ارکان جہاں بھی بیٹھے ہیں سمجھدار ہیں، گلے شکوے ہو جاتے ہیں، جائز بات سننے کو تیار ہیں۔ اسد عمر بولے منحرف ارکان کو شو کاز نوٹسز جاری کریں گے۔ شیخ رشید نے کہا واپس آ جائیں، کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو ریپینٹ کر دیں گے۔ چودھری شجاعت نے ووٹوں کی خرید و فروخت کو پروپیگنڈا قرار دے دیا، کہا عدم اعتماد میں نہ کوئی ووٹ خرید رہا ہے نہ کوئی بیچ رہا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن سے جلسے جلوس ملتوی کرنے کی بھی اپیل، کہا جلسے میں کوئی مر گیا یا مروا دیا گیا تو سب پچھتائیں گے، ووٹر ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کر لے تو 10 کروڑ کا مجمع بھی نہیں روک سکتا۔ حکومتی اتحادی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، شاہ محمود قریشی کو یقین، کہا چودھری برادران کبھی بھی نون لیگ پر اعتبار نہیں کریں گے۔ نون لیگ نے قاف لیگ کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ ایم کیو ایم کراچی میں پیپلز پارٹی کی نفی ہے، کراچی سے جو ہوا کیا، ایم کیو ایم کا کارکن غافل ہے، منانے والے منائیں گے اور رلانے والے لائیں گے۔ کراچی سائٹ ایریا کی گارمنٹس فیکٹری میں آتش زدگی، آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا کپڑا جل کر راکھ ہو گیا۔ آگ بجھانے کے عمل میں 15 فائر ٹینڈرز اور باؤزر نے حصہ لیا، آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا۔ میں جمہوریت کی بساط لپیٹنے میں تو پہلے نہیں ہوں گا، نہ میرے میں ایسی طاقت ہے، میرا حلقہ ضرور ہے جو جمہوریت کی بساط لپیٹتا ہے، لیکن میں کسی کے ساتھ نہ رابطے میں ہوں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا جمہوریت کی بساط لپیٹنے والوں میں شامل نہیں ہوں گا، نہ میری اتنی طاقت ہے۔ رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی نے کہا آرمی چیف کی تعیناتی یا ایکسٹینشن وزیر اعظم کا اختیار ہے، بلاول بھٹو یا کسی اور سے مشاورت نہیں کریں گے، وزیر اعظم ہی نئی تعیناتی یا ایکسٹینشن کا فیصلہ کرے گا، 64 برس کی عمر تک ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ سندھ ہاؤس میں مقیم حکومتی ایم این ایز ٹھکانہ بدلنے لگے، بیشتر مختلف مقامات پر منتقل 3 خواتین ایم این ایز کو سکھر منتقل کیا گیا۔ سندھ ہاؤس میں مقیم تحریک انصاف کے 10 ارکان سامنے آئے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کا منحرف ارکان کے خلاف احتجاج، لاہور میں وجیہہ قمر کے گھر کے باہر مظاہرہ، پشاور میں نور عالم خان کے خلاف نعرے بازی، فیصل آباد میں راجہ ریاض کے خلاف احتجاج، جڑاں میں نواب شیر وسیر کے خلاف کارکن سڑکوں پر نکل آئے، حیدرآباد میں نصرت پٹھان کے خلاف مظاہرہ، لاہور میں وزیر اعظم عمران خان کے حق میں بینرز لگ گئے۔ اپوزیشن کی حکومت کو وارننگ، نون لیگ نے کہا منحرف ارکان کے گھروں کے باہر مظاہرے کرائے جا رہے ہیں، پتھراؤ ہوا تو آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ جے یو آئی کی سندھ ہاؤس پر حملے کی مذمت، کہا پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا جائے۔ تحریک انصاف کے منحرف ایم این اے نور عالم خان نے کہا انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں،
اعلیٰ قیادت کو خدشات سے آگاہ کر دیا۔ بھارتی نمبر سے ملنے والے دھمکی آمیز پیغام سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر دیے۔ مائنس عمران نہیں ہوگا، کسی کو ابہام ہے تو دور کر لے۔ تحریک انصاف کا پیغام۔ شاہ محمود قریشی نے کہا پی ٹی آئی میں مائنس عمران خان کی کوئی گنجائش نہیں، -1 کبھی نہیں ہوتا۔ نواز شریف آصف علی زرداری مائنس نہیں ہو سکے، یہ آزمائے ہوئے فارمولے ہیں جسے عوام مسترد کرتے ہیں۔ اسد عمر بولے مائنس عمران کا مطلب مائنس پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی کا بھی مائنس عمران کا مطالبہ۔ نجیب ہارون نے کہا عمران خان کو الگ ہو کر پی ٹی آئی حکومت بچانی چاہیے، پارٹی کے اندر سے کسی کو آگے کیا جائے۔ اتحادیوں نے بھی اسی طرف توجہ دلائی ہے، پارٹی کو قربان کرنے کے بجائے عمران خان قربانی دیں۔ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے پر نااہلی تاحیات ہوگی یا نہیں؟ حکومت کا ہارس ٹریڈنگ کے خلاف صدارتی ریفرنس لانے کا فیصلہ۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا پیر کو سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کریں گے، ریفرنس میں سپریم کورٹ کی تاحیات نااہلی سے متعلق فیصلوں کا حوالہ دیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا قومی حکومت بنانے کا چیلنج۔ کہا اپوزیشن قومی اور ٹیکنوکریٹ حکومت کی باتیں کر رہی ہے، ایسا کر کے دکھاؤ، عمران خان آپ کا جینا حرام کر دے گا۔ شہباز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ غسل دیے بغیر دفنا دیا۔ 24 مارچ سے 3 اپریل تک سیاست کے اہم دن ہوں گے، کوئی نقصان ہوا تو اپوزیشن پچھتائے گی، سامراجی سنڈیوں کو تلف کر دیں گے۔ سابق وزیر اعظم نے سیکرٹری داخلہ، پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی کا مشترکہ بیان۔ کہا پولیس گردی کی گئی تو نتائج کے ذمہ دار عمران خان اور وزیر داخلہ ہوں گے۔ ارکان قومی اسمبلی کے خلاف پولیس گردی، پارلیمنٹ پر حملہ تصور ہوگا۔ آئین شکنی کرنے اور ان کی مدد کرنے والوں کو سزا کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا اب عوام نیوٹرل نہیں رہیں گے، بیچ میں آئیں گے، قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج ہوگا، اب چھانگا مانگا کی سیاست نہیں چلے گی۔ کیا ضمیر بیچنے والوں کو سیاسی امام مسجد کہوں؟ سندھ ہاؤس کا دروازہ نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ارکان کو نوٹس کے ذریعے آگاہ کیا۔ اپوزیشن کا تحریک عدم اعتماد پر جلد ووٹنگ کا مطالبہ، اسپیکر قومی اسمبلی کو درخواست دے دی۔ تحریک عدم اعتماد کو پہلے روز اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کرنے کی اپیل۔ راجہ ریاض سے شہری نے استعفیٰ مانگ لیا۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے مبینہ آڈیو شیئر کر دی۔ کہا آپ کا ایک ووٹ عوام کے لاکھوں ووٹوں کی بدولت ہے اور عمران خان کی امانت ہے، ووٹر نے استعفیٰ کا جائز مطالبہ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی ساتھیوں سے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کی اپیل۔ کہا پنجابی فلم نہیں پاکستان ہے، پارلیمانی لہجہ استعمال ہونا چاہیے، بات کرتے ہوئے احتیاط برتیں۔ الیکشن کمیشن کے نوٹسز کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے کہا کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے عدالت حکم امتناع جاری نہیں کر سکتی، حکومت نے بھی آرڈیننس کی فیکٹری لگا رکھی ہے، پارلیمنٹ کے کام آرڈیننس کے ذریعے ہو رہے ہیں، اٹارنی جنرل 28 مارچ کو طلب۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا منحرف ارکان کو واپس لانے کا بیان عمران خان کی ہدایت پر دیا، ارکان کے خلاف ثبوت ہیں یا نہیں علم نہیں۔ پروگرام نیوز لائیو میں مزید کہا سپریم کورٹ میں کل یا پیر کو ریفرنس دائر کیا جائے گا، لگتا ہے کہ 24 دن کے لیے اسمبلی اجلاس ملتوی ہو سکتا ہے۔ موسم کی خرابی کے باعث وزیر اعظم کا دورہ کرم ملتوی، عمران خان کی کارکنوں سے معذرت۔ کہا موسم کی خرابی کے باعث بتایا گیا کہ ہیلی کاپٹر جا نہیں سکتا، کارکن بھرپور طریقے سے بلدیاتی الیکشن میں شریک ہوں، جب بھی موقع ملا کرم ایجنسی آؤں گا۔ مریم نواز کا جلسوں میں شرکت کا پلان، مریم نواز 22 مارچ کو سوات میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا 24 مارچ کو نون لیگ کا لانگ مارچ لاہور سے روانہ ہوگا، مریم نواز اور حمزہ شہباز قافلے کی قیادت کریں گے، انسانوں کا سمندر شاہراہ چوک پر پڑاؤ ڈالے گا، عوام اپنا مقصد حاصل کرنے تک واپس نہیں جائیں گے۔
رہنما قاف لیگ پرویز الہی نے کہا ملک کا سیاسی ماحول خوب گرم ہے، اسی لیے مارچ میں موسم بھی گرم ہو گیا۔ روز بروز بدلتی سیاسی صورتحال پر مکمل نظر ہے۔ پرویز الہی سے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے رئیس نبیل احمد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا اپوزیشن آگ سے کھل رہی ہے، چھانگا مانگا اور مری کی سیاست نہیں چلے گی۔ سیاسی انتشار پھیلانے کی کوشش اپوزیشن کو بہت مہنگی پڑے گی۔ عثمان بزدار سے رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ لاہور میں ترین گروپ کا اجلاس، ملکی سیاسی صورتحال اور پنجاب میں تبدیلی پر مشاورت۔ حکومتی شخصیات سے ملاقات، جہانگیر ترین کی اجازت سے مشروط۔ جہانگیر ترین کا سیاسی صورتحال میں اہم پیش رفت کا اندیاب۔ ترین گروپ کی سندھ ہاؤس پر دھاوا بولنے کی مذمت، کہا حکومتی ایما پر گھیراؤ اور توڑ پھوڑ پر تشویش ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا وزیر اعظم نے کہا تو 1 سیکنڈ میں گورنر راج لگاؤں گا۔ کل وزیر اعظم سے اہم ملاقات ہے، ایسا سرپرائز دیں گے کہ سب یاد رکھیں گے۔ جہانگیر ترین سے رابطہ ہوا ہے، کسی کا ضمیر جاگا ہے تو پہلے استعفیٰ دے۔ مسلم لیگ نون کا سندھ کے بجائے پنجاب میں گورنر راج لگانے کا مطالبہ۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا 20 سے زائد ارکان نے حکومت پر عدم اعتماد کر دیا، اب عمران خان کی حکومت کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ سندھ میں گورنر راج لگایا تو پورا ملک بند ہو جائے گا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں المناک حادثہ، شانتی نگر میں جھگیوں میں آگ لگنے سے 5 بہن بھائی جلس کا جام بحق۔ آگ لگنے سے 5 جھگیاں جل گئیں، آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کا دورہ، جرمن وزارت دفاع آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ جنرل ندیم رضا کی جرمن ڈیفنس فورسز اور سوئس مسلح افواج کے سربراہان سے ملاقاتیں، باہمی دفاعی تعاون، عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ وادی تیرا میں 1 لاکھ افراد کی بحالی کا عمل مکمل، 1 دہائی بعد واپس آنے والوں کو گرینڈ جرگے نے خوش آمدید کہا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا امن کے لیے قبائلی عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین کہا۔ پاک فوج خاندانوں کے لیے تمام اقدامات کرے گی، عمائدین کی سیکیورٹی فورسز سے تعاون کی یقین دہانی۔ شب بارات رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کی رات، ملک بھر میں شہری ذکر و اذکار میں مصروف، ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی امت مسلمہ کو شب بارات کی مبارکباد۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے ون ڈے اور T20 میچز راولپنڈی سے لاہور منتقل۔ پہلا ون ڈے میچ 29 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش نے پہلی بار جنوبی افریقہ کو اس کی سرزمین پر ون ڈے میچ میں ہرا دیا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم بنگلہ دیش کے 315 رنز کا ہدف کے جواب میں 276 رنز پر ڈھیر۔ بنگلہ دیش نے 38 رنز سے میچ جیتا۔ آل راؤنڈر شکیب الحسن 77 رنز بنا کر مین آف دی میچ قرار۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں رنگوں کا تہوار، ہندو برادری جوش و جذبے سے ہولی منا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی لاہور میں تقریب میں شرکت، عثمان بزدار نے کیک بھی کاٹا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر کرتارپور پہنچ گئے۔ گرودوارہ دربار صاحب پر سکھ برادری سے ملاقات، یاتریوں میں لنگر بھی تقسیم کیا۔ کرتارپور کوریڈور کو اتحاد اور روابط کا مظہر قرار دیا۔ رنگ برنگے پھولوں نے بہار کا موسم دلفریب بنا دیا۔ راون میں پھولوں کی سالانہ نمائش سج گئی، دور دور سے شہریوں کی نمائش میں شرکت۔